الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الساعة آتیہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مفسرین یعنی کہ کتابوں کے لکھنے والے انہوں نے لکھا ہے کہ قیامت کا دن صرف حساب کے لیے نہیں ہوگا، اس دن حساب بھی ہوگا اور دوسرے کام بھی ہوں گے۔ حساب جو ہوگا وہ تمام بندوں کا 4 گھنٹے میں ہو جائے گا، یہاں کے نہیں وہاں کے، لیکن اس دن 50,000 سال کا دن ہوگا، 4 گھنٹے میں حساب ہوگا اور باقی کا جو وقت ہے اس میں صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھائی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب نہیں ہوگا، حساب صرف امت کا ہوگا۔ حضور کا حساب تو ٹھیک ہے، رسول پاک کے خادم بھی کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آداب المریدین نام کی ایک شرح میں لکھا ہے کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت میں 70,000 ایسے ہیں جن کا حساب کتاب نہیں، وہ بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن جب یہ بات کہی تو کھڑے ہو گئے۔ رسول پاک منبر پر یہ بات بتا رہے ہوں گے سب کو، اس میں ایک صحابی بیٹھے تھے۔ حضور نے کہا کہ میری امت میں 70,000 بے حساب داخل ہوں گے تو کھڑے ہو گئے۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا آقا یہ جو بے حساب جانے والے ہیں اس میں میرا نام بھی لکھ دو۔ حضور نے کہا ہو گیا، تم بھی آ گئے اس میں۔ یہ باتیں میں نے دونوں بتائی، تفسیر نعیمی اور دوسری کتاب سبع سنابل شریف، اور بھی کتابیں دارمی نام کی کتابیں حدیث شریف کی جو کتابیں ہیں اس میں ابو داؤد ہے، بخاری ہے، مسلم شریف ہے، تفسیر نعیمی کے علاوہ، اور تفسیر نعیمی ہے، دقائق الاخبار ہے، گلدستہ طریقت ہے، تحفۃ الواعظین ہے، سیرت رسول عربی ہے۔ ان ساری کتابوں سے میں کچھ آپ کو الگ الگ حدیثیں جمع کر کے بتا رہا ہوں۔ امام دارمی ہے اپنی سنن میں لکھتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، مالک جنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلے قبر سے باہر آؤں گا جب لوگ اٹھائے جائیں گے،
اور میں ان سب کا پیشوا ہوں۔ جب وہ حاضر بارگاہ ہوں گے اس وقت میں سب کا پیشوا ہوں، اور میں ان کا خطیب ہوں جب وہ دم بخود ہوں گے، اور میں ان کا شفیع ہوں، شفاعت کرنے والا ہوں جب وہ مبعوث ہوں گے، محبوس ہوں گے، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں جب وہ نا امید ہوں گے۔ عزت کی کنجیاں اس دن میرے ہاتھ میں ہے، لواء الحمد بھی اس دن میرے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح دوسری روایت ایک ملی ہے، ابن عبد ربا کتاب بہجت المجالس، اس میں روایت آئی ہے کہ رسول پاک فرماتے کہ قیامت کے دن صراط کے پاس میں ایک منبر بچھایا جائے گا، فرشتہ آ کر اس کے پہلے پگتھی پر جینے پر کھڑا رہے گا اور اعلان کرے گا، اے مسلمانوں کے گروہ، مجھے پہچانا؟ جس نے مجھے پہچانا اس نے مجھے پہچانا، اور جس نے نہیں پہچانا تو جان لو کہ میں مالک ہوں، میرا نام مالک ہے، اور میں داروغہ دوزخ ہوں، میں دوزخ کا داروغہ ہوں، چوکیدار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جہنم کی چابیاں رسول پاک کے حوالے کر دوں، اور رسول پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ چابیاں میں ابو بکر صدیق کے حوالے کر دوں۔ گواہ ہو جاؤ، تم سب گواہ ہو جاؤ۔ پھر ایک دوسرا فرشتہ آئے گا، وہ دوسرے زینے پر کھڑا رہے گا اور پکارے گا، اے مسلمانوں کے گروہ، جس نے مجھے پہچانا اس نے جانا، اور جس نے نہیں جانا وہ جان لے کہ میں جنت کا داروغہ ہوں، چوکیدار ہوں، رضوان میرا نام ہے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جنت کی کنجیاں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دوں، اور رسول پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ چابیاں ابو بکر صدیق کے حوالے کر دوں۔ گواہ ہو جاؤ، ہاں ہاں گواہ ہو جاؤ، ہاں ہاں گواہ ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے، واجب ہے، ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی توقیر کرنا۔ اسی طرح سے تمام صحابہ کا احترام، ان کی عزت ہمارے لیے ضروری ہے، واجب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع اموی کی مشرقی جانب سفید مینار کے پاس نزول کریں گے، آئیں گے، دو کپڑے رنگے ہوئے پہنے، دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب اپنا سر جھکائیں گے تو بالوں سے پانی ٹپکنے لگے گا، جب سر اٹھائیں گے تو موتی جھڑنے لگیں گے۔ یہ بخاری شریف، ابو داؤد اور مسلم سب حدیثوں کی کتاب میں یہ بات ہے۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر نغف نام کا کیڑا بھیجے گا اور ان کے نتنوں میں گھس جائے گا، صبح کو وہ سب مرے پڑے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر 35 سال دنیا میں قیام کریں گے، رہیں گے۔ اس عرصے میں وہ نکاح بھی کریں گے، ان سے اولاد بھی ہوگی، وفات پا کر میرے مقربے میں دفن کیے جائیں گے۔ ان کی قبر ابو بکر اور عمر کی قبروں کے بیچ ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دقائق الاخبار میں ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن دوزخ کو 7ویں زمین کے نیچے سے اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کے چاروں طرف فرشتوں کی 70 صفیں ہوں گی۔ ہم کئی بار کہتے ہیں کہ جہنم میں جائے گا، یا جہنم میں جانا ہوگا تو کیا ہوگا، جہنم ایسی ہے۔ غوث پاک نے بھی تعریف لکھی ہے اس کی کہ جہنم کیسی ہے۔
اور ایسی روایت ایک دوسری اس میں آئی ہے، وہ سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ ساتویں زمین سے نیچے اس کو اس طرح سے لائیں گے کہ دیکھنے والے دیکھیں گے۔ جہنم کے پھرتے چاروں طرف 70 صفیں لائن ہوگی فرشتوں کی۔ ایک لائن فرشتوں کی کتنی بڑی ہوگی؟ حدیث میں آیا ہے ہر صف کی تعداد جن اور انسان کی تعداد سے 70,000 گنا زیادہ ہوگی۔ دنیا میں انسان کی تعداد کتنی ہم نہیں گن پاتے، پوری دنیا کے انسان کتنے ہم نہیں گن پاتے، تو جنات کتنے؟ انسان کے سے 10 گنا زیادہ ہے، یہ تو جنات ہیں۔ تو پھر فرشتے کتنے؟ اندازہ لگائیے کہ یہ فرشتے کتنے ہوں۔ تمام انسان تمام جنات سے 70,000 گنا زیادہ لمبی اتنی تعداد ایک لائن میں ہوگی فرشتوں کی، پتہ نہیں کتنے ہوں گے ایک لائن میں۔ تو ایسی 70,000 صفیں ہوں گی، فرشتے اس کی لگامیں کھینچتے ہوں گے جہنم کی۔ جہنم کے 4 پاؤں ہوں گے، ٹانگے، اور 4 ٹانگے ہوگی تو ایک ٹانگے سے دوسرے ٹانگے کا فاصلہ کتنا؟ ایک جیسے ہمارے پاس موٹر کار ہوتی ہے تو ایک پہیڑے سے دوسرا پہیڑا 4 سے 5 سے 6 فٹ دور ہوتا ہے، 4 قدم چلو تو دوسرا پہیڑا آ جائے۔ لیکن وہ جہنم ہے، اس کے 4 پاؤں، ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں تک پہنچنا ہو تو کتنا ٹائم لگے؟ کتاب میں ہے 1,00,000 برس لگے، اتنی بڑی یہ جہنم ہے، 1,00,000 برس۔ اور اس کے 30,000 تو سر ہوں گے دوزخ کے، ہر سر میں 30,000 منہ، ہر منہ میں 30,000 دانت، اور ہر دانت ایک ایک دانت۔ جو لوگ حج کرنے گئے ہو یا نیٹ پہ دیکھ لینا، احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، یہ احد پہاڑ ایک ہے اتنا بڑا ہے، ایسے 30,000 احد پہاڑ ہوں تب ایک دانت کی ماپے ہوئی، اس سے بھی بڑا۔ تو کہتے ہیں کہ 30,000 دانت ہیں اور ہر دانت احد پہاڑ 30,000 بار ہو، اس سے بھی بڑا۔ اور ہر منہ میں 2 ہونٹ ہوں گے اور ہر ہونٹ کی چوڑائی دنیا کے برابر ہوگی۔ ہر ہونٹ میں لوہے کی جنزیر جکڑی ہوگی کھینچنے کے لیے۔ ہر جنزیر میں 70,000 حلقے ہوں گے، حلقے مطلب کڑی، ساکڑ ہوتی ہے نا، ساکڑ کی کڑیاں ہوتی ہیں جڑی ہوئی، تو ایک کڑی ہے نا وہ، تو کہتے ہیں کہ ہر جنزیر میں 70,000 کڑیاں ہوں گی، اور ہر کڑی کو فرشتوں نے مضبوطی سے پکڑا ہوگا، تھاما ہوگا۔ اس حال میں عرش کی بائیں جانب جہنم کو گھسیٹ کر کے رکھا جائے گا، وہاں رکھا جائے گا۔ یہ جہنم کے حالات، ابھی تو یہ خالی جہنم کیسی ہے اس کا نقشہ ہمارے سامنے تھوڑا سا رکھا ہے، تھوڑا سا نارمل، ابھی تو پوری تفصیل باقی ہے کہ اس کے اندر جانے کے بعد کیا ہوگا، اندر کتنے گھر ہیں، اندر کتنی کالونیاں ہیں، اندر کتنی ویوستھا ہے، کس مہمان کو کیا کھانا کھلانا ہے، یہ الگ الگ ہے۔ کچھ ایسے بھی گنہگار ہوں گے کہ ان کو جہنم میں وادیاں بھی ہیں، جہنم میں جنگل بھی ہے، ایک کہتے گئی کا جنگل، وہ جو جنگل ہے اس کے اندر تھوڑ اگتے ہیں، تھوڑ آپ نے دیکھے ہوں گے دشکال کے زمانے میں واڑیوں میں تھوڑ اگتے تھے، اور اس میں ڈانڈیاں ہوتی، اس میں کچھ ہوتا نہیں ہے، چھوٹے موٹے 1-2 پتے ہوں گے، اور ویلے ہوتے ہیں،
اور باقی صرف ڈانڈیاں ہوتی ہیں. اس ڈانڈیوں کو توڑو تو اس میں سے دودھ ٹپکتا ہے. چھیر، اس کو ہم چھیر بولتے ہیں. دودھ ٹپکتا ہے اس میں. اور وہ جو دودھ ٹپکتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ یہاں کا دنیا کا بات ہے، لیکن وہ جو جہنم میں ایک وادی ہے جس کے اندر یہ تھوہڑ ہے، اس کا چھیر وہ جہنمیوں کو پلایا جائے گا. اور وہ کیسا ہے؟ کہتے ہیں کہ سوئی کی نوک کے برابر. اب سوئی جیانی میں تو کترو بچے، آپ دودھ کا ٹیپا نیچے ناکھو نا، اس میں سوئی اس میں ڈباؤ تو کتنا آوے؟ اتنا ہی. خالی اگر جہنم کو کھولا جائے، اس وادی کو کھولا جائے، اس میں اتنی بدبو ہے، اس میں اتنی تپش ہے کہ تو پوری دنیا اس کی گرمی سے جل جائے، مر جائے، ہلاک ہو جائے. ایسی گرمی، خالی اتنا کھولا جائے. اور اتنا ٹیپا اگر زمین پر پڑ جائے تو پوری زمین وانجھنی بنجر ہو جائے، کبھی اس میں سبزی نہ ہوگی. بھیانک، اتنا خطرناک ہے. اور اس کا پیالہ بھر کے جہنمی کو پلایا جائے گا کہ لو پیو. کیوں اسے کیوں پلایا جائے گا؟ کیا گناہ ہوگا؟ کہ دنیا میں ناپاک پانی پیتے تھے، دنیا میں ناپاک پانی سے اپنا پیٹ بھرتے تھے. اب یہاں پیو، تمہاری مہمانی یہی ہے یہاں پر. یہ تو جہنم کے اندرونی ایک حال بتایا میں نے، نارمل. وہ بھی ابھی تو بہت کچھ ہے. جہنم کے حالات بیان کرتے کرتے حضور فرماتے ہیں، اس میں آئے گا ابھی آگے، کہ اگر وہ حال حضور فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں. ایک بار کیا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں کہیں جا رہے ہوں گے تو صحابہ ہماری طرح نہیں تھے. ہم بھی بیٹھے ہوتے ہیں، چار ادھر تو چار ادھر تو چار دنگے میں تو چار کدھر بیٹھے ہوتے ہیں. کام ہوتا ہے یا نہیں کام ہوتا ہے، بیٹھے چار جنے باتیں کر رہے ہیں، کوئی ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ہوتا ہے. پہلے بھی بیٹھتے تھے تو حضور ایسے نکلے نا تو 4-10 جنے کچھ بیٹھے ہوں گے. اب ہم جیسے بیٹھتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں یا گالیاں بول لیتے ہیں، ہم ایسے وہ نہیں ہوں گے نا. وہ تو ادب سے بیٹھنے والے ہوں گے، اچھے ہوں گے، ایسے تھوڑی ہوں گے. وہ اگر ہنستے بھی ہوں گے تو مسکراتے ہوں گے نارمل. وہ ٹھٹھا بھی تو نہیں کرتے، کیونکہ وہ رسول کے زمانے کے لوگ ہیں، ان کو پتا ہے. عرب کے لوگ ہیں، ان کو ادب کیا، بے ادبی کیا، سب پتا ہے. اور رسول کا زمانہ ہے، اور اس ٹائم میں رسول نکلے ہیں وہاں سے اور ان کو دیکھ گئے کہ ہنس رہے ہیں. اس کو دیکھ کر رسول نے کہا کہ تم لوگ ہنس رہے ہو، تمہارے پیچھے جہنم ہے. میں جو جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو کم ہنستے اور زیادہ روتے. یہ حضور نے بتایا. جہنم کے حالات میرے بھائیوں نے بتایا آپ کو کہ ایسے ہیں. ابھی آگے اور بھی ہے، لیکن اب میں آپ کو دوسری روایت بتاتا ہوں. جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ملک حجاز میں ایک آگ نکلے گی، اس کی روشنی سے شہر بصرہ کی پہاڑیاں روشن ہوگی. اور یہ 654 ہجری میں مدینہ منورہ کے متصل ایک آگ بطور شہر کے زمین سے نکلی تھی اور ایک مدت تک رہی، پھر غائب ہو گئی. یہ نشانی قیامت کی ظاہر پہلے ہو چکی. ابن ابی شیبہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ دوزخی ایک دن میں 70,000 بار جلایا جائے گا. ایک دن میں. کئی بار ہم لوگ وہم میں بھی بول دیتے ہیں، جھگڑے میں بھی بول دیتے ہیں، وٹ میں بھی بول دیتے ہیں کہ ہاں بھلے وہاں تو اسا جہنم میں وندہ، ہم جہنم میں جائیں گے، وعدہ نہیں. ایسا بولتے ہیں نہیں. ہر حال میں کہو اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، ہمارے ہر بھائی کو بچائے. کیوں؟ وہ عذاب بڑا بھیانک ہے. جہنم کی مانگ نہ اپنے لیے کرو نہ اپنے بھائی کے لیے کرو. بڑی خطرناک جگہ ہے وہ. 70,000 بار جلایا جائے گا. تو ایک بار جلے تو خاک ہو جاوے، ختم ہو جاوے، پھر تو بچے کیا؟ تو پھر واپس اس میں پھر واپس جان ڈالی جائے گی.
واپس اسے جسم دیا جائے گا اور پھر اسے جلایا جائے گا۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ اسے سزا دینا مقصد ہے۔ پھر اس میں ایسا بھی ہے کہ کئی لوگوں نے پوچھا سوال ہے نا بھائی، عقلوں میں آتا ہے بیٹھے بیٹھے کہ عذاب جو ہے، سزا جو ہے، وہ روح کو ملے گی کہ جسم کو ملے گی؟ تو کچھ لوگوں نے کہا جسم کو ملے گی، کچھ لوگوں نے لکھا کہ روح کو ملے گی، اور کچھ عالموں نے لکھا کہ دونوں کو ملے گی۔ خالی روح کو عذاب دیا کیسے جائے؟ جیسے آپ اور ہم نے دیکھا ہوگا، ابھی تو کیا ہے کہ بڑے بڑے مشین آ گئے، یہ جو گولا بنانے کے، وہ ایسا یوں گھماتے ہیں نا۔ پہلے ایسے برف نہیں ٹوٹتا تھا شربت بنانے کے لیے، کیا ہوتا تھا؟ ابھی مشین آ گئے۔ پہلے تو وہ جو ٹیوب ٹائر ہے نا، بڑے بڑے گاڑیوں کے ٹائر، اس کی ٹیوب نکالتے تھے، دو بھاگ کرتے تھے، اس میں سے چھوٹا ٹکڑا ایک سائڈ میں سی لیتے تھے، دوسری سائڈ کھلی رہتی تھی، اس میں اندر برف بھر کے اس کو یوں پکڑ کے نیچے رکھ کے اس پر دھوکا مارتے تھے۔ تو دھوکا کس کو مار رہے ہیں؟ وہ ٹیوب کو مار رہے ہیں۔ تو کیا ٹیوب پھاڑ ڈالنی ہے؟ نہیں، ٹیوب کو پھاڑنے کے لیے نہیں کر رہا ہے، اندر برف کو بھوکا کرنا ہے، اس کے لیے مار رہے ہیں۔ لیکن ٹیوب بھی پھٹتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی ایک کام کرنے کے لیے دوسرا اسباب ضروری ہے۔ اسی طرح جسم کو عذاب دیا جائے گا لیکن ساتھ میں روح ہوگی، روح کو عذاب دینے کے لیے جسم ضروری ہے، تکلیف پھر دونوں کو ہوگی۔ تو یہ حدیث میں آیا ہے کہ 70,000 بار جلایا جائے گا، در منصور میں۔ روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماں بی بی مریم اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو ایمان لے آئی تھی، یہ دونوں اس دن رسول پاک کے نکاح میں آ جائے گی۔ حدیث میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں ہے کہ میثاق ازل کا عہد نامہ، میثاق ازل ہم سب کا وعدہ اللہ کا، ہم نے کیا تھا اللہ سے وعدہ، سب نے کیا تھا۔ اور قرآن مجید میں آپ سورہ یاسین پڑھیں تو سورہ یاسین میں ہے لقد یہ یا بنی آدم اعہد الیکم یا بنی آدم، کہ اے آدم کی اولاد، کیا تم نے ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ اعہد الیکم یا بنی آدم، تمہارا وعدہ تھا مجھ سے، کیا؟ لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، دنیا میں جاؤ گے تو میری بات مانو گے، میرے احکام پر چلو گے، تم نے یہ مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تو یہ وعدہ جو کیا، اس وعدے کا قرار نامہ لکھ لیا تھا اللہ نے، اور وہ لکھا ہوا حجر اسود جو کعبہ میں ہے، جس کو چومنے حاجی جاتے ہیں، اس پتھر کے اندر اس کو رکھا گیا ہے۔ اور اس دن، کل قیامت کے دن، یہ پتھر اس طرح سے آئے گا کہ اس کی آنکھیں ہوگی، زبان ہوگی، منہ وغیرہ سب کچھ ہوگا، اور وہ گواہی دے گا۔ یہ نزہۃ القاری میں ہے۔ گلدستہ طریقت میں اور بھی باتیں ہیں، وہ آئیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والوں کی پہلی غذا، جنت والوں کی پہلی خوراک جو جنت میں جائیں گے، ان کے لیے مچھلی کا جگر ہوگا۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ مچھلی کے کباب ہوں گے، مچھلی کے جگر کے کباب ہوں گے، بہرحال مچھلی کا جگر ہوگا۔ مرنے کے بعد مسلمانوں کی روح مرتبے کے مطابق الگ الگ جگہوں پر رہتی ہے۔ اب یہ بات دھیان سے سننا، آپ کو تھوڑا آج دنیا میں جو جگہ پانچی بات سمجھے تھا، دھچنگ پچا 150 ایکڑے میڈے گم ہلیا رکھے۔ اس میں خاص کر کے جو ہمارا سماج ہے، وہ ان پڑھ ہونے کی وجہ سے، لا علم ہونے کی وجہ سے لوگ اسے طرح طرح سے ٹھگتے ہیں، اللہ و رسول کے نام پر ٹھگتے ہیں، حاکمیوں کے نام پر ٹھگتے ہیں۔ تو اس سے بچنا، میں آج کھل کر کے آپ کو اس روایت کو بتاتا ہوں، سنیے گا دھیان سے۔ اور کتاب ہے تحفۃ الواعظین۔
مرنے کے بعد مسلمانوں کی روح مرتبے کے حساب سے الگ الگ جگہ پر رہتی ہے. پوری اچھے سے کچھی زبان میں سن لو. مرے کے بعد میں ماڑو جی روح کیڑا بنے تو چاہے انجا جیڑا عمل ہوئے ان پرمانے بنے. اللہ انجے مرتبے مطابق ان کے انجی روح کے رکھے. کئی جگہ تے سنیے، کچھ کی قبریں، کچھ کی روح اس کی قبر پر، کچھ کی چاہے زمزم پر یعنی زمزم کے کنویں پر، کچھ کی آسمان میں، کچھ کی زمین کے نیچے، کچھ کی پہلے دوسرے تیسرے سے 6-7ویں آسمان تک، اور کچھ کی روح آسمان سے بھی بلند، اور کچھ کی روح عرش کے نیچے قندیلوں میں. قندیل مطلب فانوس ہماری زبان نور کا. اور کچھ کی اعلیٰ علیین میں. یہ مسلمانوں کی روح. مسلمان جی روح کدا ہوئی تو تے امک جی قبر تے وئی، امک جی پہلے آسمان تے، بیجے آسمان تے، تریجے آسمان تے، امک جی ہنجے قبر وٹے، امک جی اعلیٰ علیین میں، امک جی آسمان تھی بھی بلند، امک جی زمین کے نیچے. جڑا جیجا عمل. اچھا، جس کا جیسا عمل تھا وہاں وہ روح چلی گئی، اس کو وہاں رکھ دیا. ہمیں مکہ یہ چاہو کہ اللہ کے حکم بغیر یہ روح اڑا تھی اچھی سکے نہیں. بنا اللہ کے حکم کے تو یہ تو نیکوں کی روح ہو گئی نا. اب آئیے کافروں کی روح. وہ کہاں وہ تو مرگھٹ پر یا قبر، کیونکہ وہ لوگ سمادھی بھی بناتے ہیں. کچھ کی چاہے برہوت میں قید خانے، یا یمن میں ایک نالا ہے گندا اس میں. کچھ کی پہلی دوسری تیسری زمین کے نیچے، اور کچھ کی سجین میں جیل میں. اچھا، یہ کافروں کی روح کا حساب ہو گیا. مسلمان کی روح اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے سزا بھی ملتی ہو، چاہے جزا ملتی ہو، یا چاہے نیک عمل کی ہو. ادھر کافروں کی روح تو وہاں تو سزا کے سوا کہیں ہے نہیں. سزا ملے ای جیل میں، نیک ہوئے تو محل میں. کہاں تو جیل کہاں تو محل. تب محل چھڑی نے اچھے ایڑا گھیڑا ماں گھیلا ماڑو کوئی نہیں. وہ بھی جنت، وہ چھوڑ کے کوئی نہ آوے. اللہ کا گھر چھوڑ کے کوئی آوے نہیں، اور بنا اللہ کی مرضی کے بھی نہ آوے. اسی طرح درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا جس کا مرتبہ یوں روح رہتی ہے. تو کافر کی روح جیل، ایڈا مسلمان کی روح کا میل کا جیل. تو بھائی یا تو میل میں ہے کا جیل میں ہے. وہ چھٹی نے اچھن جی گال تو تھی دی نہیں. ہوئی چاہے ولی ہوئے عام شخص ہوئے کوئی ہوئے. ہوئے سوال بیو اٹھو چیے تو کرو کہ ایڈا پاں گھڑی وقت ڈسو تا کہ کوئی روڈ رستے تھے پانے ڈٹو ہے نا، روڈ رستے تھے پا بنو تو پاں کہیں لگے پھلانی جگہ تے ایکسیڈنٹ نو تھی ہو تو ہاں جاؤ کانو بھائی جی پاں کے ڈیسائی دو رات جو ہم کے ڈیس میں ہوئی. ایک میں ایگزامپل دے رہا ہوں. ایسا آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ بائیاں جل کے مر جاتی ہے، یا پھانسی کھا کے مر جاتی ہے، یا کہیں کوئی جہاز ڈوب گیا، بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا بہت بڑی بھوت خانے جیسی بلڈنگیں ہیں بند پڑی ہے. وہاں کئی بار کسی انسانی شکل میں کسی کو کوئی دیکھتا ہے، اور پھر لوگوں میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ وہاں پھلانا مانس ہوتا ہے. یہ آپ نے سنا ہو کہ نہیں سنا ہوگا بتائیے؟ سنا ہے نا، آئے دن آپ سنتے ہو. دوسرا حاضریاں آتی ہیں. حاضریاں ہمارے مسلمانوں میں کم آتی ہیں، غیروں میں زیادہ آتی ہیں. اور وہ باقاعدہ نام دیتا ہے کہ میں فلانا آدمی ہوں، فلانا آدمی. اب ہم اس کو مانیں گے تو کتاب میں تو باقاعدہ ہے کہ کہاں تو جنت میں اللہ جے رحم میں، کہاں تو جیل میں سزا پئی تھی، مار پئی تھی، بو میں سے اکڑو آئی تو اڑا تھی آویو کی یہ جسم میں کی آویو. اب یہ ہے کیا؟ اور ہماری آنکھیں دیکھتی بھی ہے. خود ہم نے دیکھا ہے کئی جگہ پہ. پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں یار یہ تو وہاں فلانا آدمی جی یار آ جا.
تو دھوکا کھا جائے نا آپ کتاب کو ہم کیا کہہ دیں گے کہ غلط ہے. حدیث کو جیسے ہی آپ غلط کہو گے نا تو رسول کی بات آپ نے غلط کہہ دی, قرآن کی بات آپ نے غلط کہہ دی. جیسے ہی آپ نے غلط کہا آپ کا ایمان رسول پر سے گیا, آپ کا ایمان رسول پر سے گیا, شیطان کامیاب ہو گیا. تو اب ہے کیا, اب اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, رسول تبلیغ کرتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں اے لوگوں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. تم سورج کو اگر پوجتے ہو تو سورج واپس پلٹا کے دکھاتا ہوں, وہ بھی میرے اشارے سے مانتا ہے. وہ خدا ہوتا تو میں اس کی مانتا, وہ میری نہ مانتا. اگر آپ چاند کو مالک سمجھتے ہو, خدا سمجھتے ہو, تو میں اس کے ٹکڑے کر کے دکھا رہا ہوں, وہ خدا نہیں ہے. اگر آپ پتھروں کو خدا سمجھتے ہو تو پتھر تو مجھے سلام کرتے ہیں, میرے اشارے پر اپنا کلیجہ چیر دیتے ہیں. پتھر پر تو موسیٰ عصا مارے تو پھٹ جاتا تھا اور وہ اس میں سے پانی دیتا تھا. اگر پانی کو خدا سمجھتے ہو تو پانی پر موسیٰ عصا مارے اور فوراً راستہ دے دیتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اگر تم درختوں کو, جھاڑ کو, پیڑ پودوں کو خدا سمجھتے ہو تو پیڑ پودے وہ تو آ کر کے میری بارگاہ میں جھکتے ہیں, مجھے سجدہ کرتے ہیں. تم جانوروں کو اگر خدا سمجھتے ہو تو وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں. پتا چلا کوئی خدا نہیں ہے, خدا صرف اللہ ہے, اس کی ذات ہے. یہ محنت حضور کرتے تھے, سب کو سمجھاتے تھے. ابھی ہوتا یہ تھا کہ ادھر حضور محنت کرے اور ادھر لوگ جو اپنے اپنے مندروں میں یا گرجا گھروں میں بت رکھے تھے, مجسمے رکھے تھے, مورتیاں رکھے تھے, وہ ان کو خدا مانتے تھے. اب حضور ان کو کہتے تھے کہ اگر تمہارے خدا ہیں تو بولتے کیوں نہیں, تم ان سے جواب مانگو, وہ کون ہے, کیا ہے, ان سے پوچھو, کچھ بات چیت کرو. تم بولو بھائی مجھے بھوک لگی ہے تو کیا کھانے کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں, ذرا بات کیا کرو ان سے. وہ بولتے تو ہیں نہیں, نیلے مونگے پڑے, نہ دیکھتے ہیں, اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں, وہ سنتے بھی نہیں. اب ہوا ایسا, ایک دن ایک مندر کے اندر, گرجا کے اندر ایک بت بولا. وہ کہنے لگا جی میں خدا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹے ہیں, ان کی باتوں میں نہ آنا, استغفر اللہ. اب ایک بت بولا, یہ آپ نے سنا بھی ہوگا, نیٹ پر بھی یہ تقریریں آتی ہیں. وہ بولا, بات حضور تک پہنچی, کہا جاؤ بلا لو ان کو, ہمارا بت بولتا ہے. حضور کو بلانے گئے, حضور چلے آئے. حضور جب تشریف لائے, لوگوں کا جمگٹا ہے, اور حضور نے اس سے کہا کہ اب اسے کہو کہ بولے. تو وہ بت بولا, وہ کہا اے لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ یہ محمد عبداللہ کے بیٹے جو ہیں وہ اللہ کے سچے رسول ہیں, میں ان پر ایمان لاتا ہوں, تم بھی ایمان لے آؤ. یہ بولا. اب لوگ حیرت میں پڑ گئے, حضور مسکراتے ہوئے چلے گئے. میں خدا نہیں ہوں, وہ بت نے کہہ دیا. لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہو گیا, پہلے تو الگ بولتا تھا, اب تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے تو اس پر بھی جادو کر دیا کہ ہمارے خدا پر بھی. اب حضور جب رستے میں آ رہے ہیں تو ایک نوجوان ننگی تلوار لیے ہوئے گھڑ سوار آ رہا ہے, اس کے تلوار میں سے خون تازہ ٹپک رہا تھا. حضور کو دیکھ کر کے وہ اتر کر کے دست بوسی, قدم بوسی کی. حضور نے پوچھا کون ہو, اس نے پوری بات بتائی کہ میں جن ہوں, میں پہاڑیوں میں علاقے میں رہتا ہوں, اور میں نے کافی ٹائم سے سنا تھا کہ ایک جن ہے, جن کا گروہ ہے, جس میں یہ جن آپ کے بارے میں اناپ شناپ ادھر ادھر جا کے بولتا ہے. تو میں اس کی طاق میں تھا, ڈھونڈ رہا تھا. آج مجھے پتا چلا کہ یہ بت کے اندر گھس کر کے آپ کی برائی کر رہا ہے, تو مجھے پتا چلا تو میں جلدی سے اس کی طاق میں گیا اس کو ڈھونڈنے. جب آپ آئے, آپ نے پوچھا تو میری اس کی لڑائی چل رہی تھی, اور میں نے اس کو قتل کر کے اس بت میں گھس کر کے جو آپ نے پوچھا کہ بول, تو وہ گواہی میں نے دی آپ کے نام کی, وہ جن تھا. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہ جنوں کا معاملہ ہے. شیطان ہے نا, وہ چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے, چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے وہ.
اچھے اچھے ولیوں کے ایمان کو خراب کر دیا ہے، اس نے ولایتوں کو غارت کر دیا ہے۔ بہت بھیانک آئٹم ہے، اس سے بچا کریں، ہمیشہ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہمیں شیطان لعین سے بچا، اے اللہ ہمیں شیطان لعین سے بچا، لعنتی سے بچا۔ وہ کیا کرتا ہے، یہ جب یہ خود جن یہ سے جو حضور پر ایمان لائے ہیں نا، وہ جن کہتے ہیں، کئی بار اپنی ہسٹری بیان کرتے کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، مکے کی بازاروں میں ویاپاریوں کو لڑایا کرتا تھا۔ کہا کیسے لڑاتے تھے؟ کہا اس کا سامان اس کے گلے میں، اس کا سامان اس کے گلے میں ڈال دیا کرتا تھا۔ تو کئی بار آپ دیکھیے گا ایسا ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ساتھ میں ایک صحابی ہیں، ایک صحابی آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو کل گالی دے رہے تھے۔ حضور نے کہا کب دے رہے تھے؟ تو کہا اس ٹائم پہ، تو کہا 24 گھنٹے تو دی میرے ساتھ ہے، تو تمہیں کہاں مل گیا؟ تو اس نے کہا تو وہ کون تھا؟ حضور نے فرمایا وہ جن تھا۔ پتہ یہ چلا کہ جن ایک دوسرے کا روپ لے سکتے ہیں، اسے طاقت دیے، وہ تو دیوار میں بھی گھس جائے اور آواز کرنے لگے، وہ مشین میں بھی گھس جائے، وہ جانور میں بھی گھس جائے، وہ انسانوں پر اثر کرتا ہے، وہ جن ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں ہمزات الشیطان، ہر انسان کے ساتھ اس کا ہمزاد ہوتا ہے۔ ہمزاد یعنی وہ ہمارا کاپی رائٹ ہوتا ہے، ہمارا کاپی ٹو کاپی ہوتا ہے۔ اب میرے ساتھ میرا کاپی رائٹ ہوگا، اس کو تو پتہ ہی ہے کہ میں بولتا کیسے ہوں، چلتا کیسے ہوں، کھاتا کیسے ہوں، پیتا کیسے ہوں، میرے 24 گھنٹے کیسے بیتتے ہیں، اسے تو پتہ ہی ہوتا ہے۔ اور اگر میں چلا جاؤں، گزر جاؤں اور میرا ہمزاد رہ جائے اور وہ کسی کے جسم میں آئے، حاضری میں دھونی نہ جائے، عثمان غنی، تائیں پوچھو کہ عثمان غنی ہے دال بتا، عثمان غنی جو پگار کترو ہلچو، تائیں کے تو خبر ہوجے، بھلے نہیں گمے ہی ڈاجو ہے، مانو بھلے گمے ہی ڈاجو، ہمزاد تو مجھو جائے۔ عثمان غنی کڑے کرو اعلان کرے میں چو، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ لیکن وہ جو عام آدمی کہاں سے آیا ہے؟ تو کہ ماڑو تو راجکوٹ جو ہو نے ہنجے شریر میں عثمان غنی آویو ہو، تو آئیں کے لگے کہ تو ہی تو ہنجی حاضری سچی ہے، یا عثمان غنی باپو جاوی ہیں ہنجے شریر میں، باپا عثمان غنی نہیں، یہ ہمزاد ہے۔ ویسے مسلمانوں کے ہمزاد آتے نہیں ہیں، کیوں نہیں آتے؟ کہ ہم جو وہ پڑھتے ہیں نا، مٹی ڈالتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ پڑھ کر کے مٹی ڈالتے ہیں، ہمارا ہمزاد دب جاتا ہے، وہ بھی ساتھ میں ختم۔ لیکن کافروں کا ہمزاد بہار ہوتا ہے، ان پر تو نہ پڑھائی ہے، نہ فاتحہ ہے، نہ دعا ہے، نہ درود ہے، کچھ نہیں ہے، اس لیے ان کا بہار رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر دوسرے شیطانوں کی ٹوڑکی بھی ہوتی ہے، جو ایسے ایسے روڈ رستوں پر، ایسے مکانوں پر، ایسی جگہوں پر اس نے رکھی ہوتی ہے۔ اس کی ڈیوٹی ہے کہ مسلمانوں کا ایمان چھینو کسی بھی طرح سے، تو کیسے کیسے الگ الگ حلقے اس نے تیار کریں۔ جیسے ایک دو اگر کسی کا نکاح ہوگا تو ایک ٹکڑی وہاں نکاح کے وقت میں موجود رہے گی کہ چلو دونوں میں کھسن پھسن کہیں ہوئی تو کروا دو، نکاح ٹوٹتا ہوئی تو ابھی توڑوا دو، ختم کرو۔ دو بھائیوں کو جہاں ملانے والی بات ہو تو دو ایک ٹکڑی ایسی ہے کہ دونوں آدھے آدھے جا کر کے دو ہی گروہ میں جانے بٹ جائیں گے، ہو جائے تو ہی تھوڑا پانچے جھکا ہوا ہے، وہ نہیں ہے کربلا والا معاملہ، یاد ہے نا؟ صلح کی صورت لکھ کر کے بھیجی تھی امام حسین نے کہ بھائی مجھے 3 شرطوں میں سے کسی ایک کو مان لو آپ، تو ابن سعد نے کہا چلو اللہ کا کرم، جھگڑا تو ٹل گیا۔ اس نے جب لکھ کے بھیجا کہ اچھا ہو گیا ہے تو اس کو بھی پسند آ گیا تھا کہ چلو اچھی بات ہے، اگر امام حسین جانا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اپنے کھوڑے جی کرنی نہیں۔ تو وہاں سمر بیٹھا تھا، اس نے کیا لے ہی بس سر جھکائے بغیر علیہ ورنہ نے تو جی آر تھی نہیں، تو جی نکا پائی بھی نہیں کہ تو جی زمین تے اتری آئی، ہنے تھوڑا چھڑا بھائی، ہنے تو بیت ہی کرو ختم کر، کیڑی صلح تھی دی اٹکائی دی۔ تو شیطان کے گروہ ایسے الگ الگ جگہ کام کرنے کے لیے رکھے ہیں، اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک دشمن ہے جو ہمارے سامنے تلوار لے کے آتا ہے تو ہم بچنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو چھپا ہوا ہے، اس سے بچے کیسے؟ یہ ماں کی شکل میں آئے، بیوی کی شکل میں آئے، بھائی کی شکل میں آئے، استاد کی شکل میں آئے، عالم کی شکل میں آئے، حافظ کی شکل میں آئے، یہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، صرف نبی کی شکل نہیں لے سکتا۔
یہ کسی شکل میں آ کر ہم کو گمراہ کر سکتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگلی روایت، قیامت کے قریب ایک دھواں مشرق سے مغرب تک 40 دن تک چھایا رہے گا، اس کے اثر سے مومنین پر زکام جیسی سردی زکام ایسی کیفیت طاری ہوگی، اور کافروں کو نشہ چڑھ جائے گا، ان کے ناک کان منہ سے دھواں نکلے گا۔ یہ تفسیر نعیمی میں ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، سیرت رسول عربی میں ہے کہ دابۃ الارض مکے کے صفا پہاڑی کے پاس سے نکلے گا، وہ بھی بہت بڑا مہاکائے ہوگا، اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، سلیمان علیہ السلام کی مہر ہوگی، اور مومن کی پیشانی پر وہ مہر مارے گا، ہذا مومن، یہ مومن ہے، اور کافر کے ماتھے پر وہ لکھ دے گا کہ یہ کافر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک شام کی جامع اموی کے سفید مینارے کے قریب نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے۔ بخاری شریف کی کچھ روایتیں آئی ہیں، محشر کے دن کچھ لوگ بنا ہاتھ پاؤں کے قبروں سے نکلیں گے، اور یہ کون ہوں گے؟ پڑوسیوں کو ستانے والے ہوں گے۔ اب وہ جو سزائیں، یہ تو اب اگلا تو میں نے تھوڑے چرچے وہ کر دیا، اب قبروں سے جب نکلیں گے کس کو کیسی سزا ملے گی قبر سے اٹھتے وقت، باقی کی اگلی یہ سزا ہی الگ، خالی قبر کے اندر سے جو اٹھے گا نا، وہ کس حال میں اٹھے گا، کیسا کیسا گنہگار ہوگا اور کیسا نیک ہوگا، اس کے بارے میں نارمل 4-5 کچھ حدیثیں ہیں وہ بتاتا ہوں۔ محشر کے دن کچھ لوگ بنا ہاتھ پاؤں کے نکلیں گے، یہ لوگ پڑوسیوں کو ستانے والے ہوں گے۔ کچھ لوگ سور کی شکل میں اٹھیں گے جو نماز میں سستی کرنے والے ہوں گے۔ کچھ لوگ قبر سے خون تھوکتے ہوئے اٹھیں گے، یہ لوگ خرید فروخت لین دین ویپار ہم کرتے ہیں نا، ادھر خریدتے ہیں ادھر بیچتے ہیں، اس میں جھوٹ بولنے والے ہوں گے۔ کچھ لوگ قبروں سے سوزے اور پھلے ہوئے اٹھیں گے، یہ لوگ خدا سے نہ ڈرنے والے، جو انسانوں کے ڈر سے گناہوں کو چھپایا کرتے تھے، اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، اور اسی حال میں مر گئے ہوں گے، توبہ نہیں کی ہوگی۔ کچھ لوگ گدی اور گلا کٹے ہوئے نکلیں گے، یہ لوگ جھوٹی گواہی دینے والے ہوں گے، ہاں میں ہاں، اس لیے کان میں ادھر سے کوئی بات سنو تو پھیلاؤ مت جب تک اس کی تصدیق نہ ہو جائے، اور تصدیق ہونے کے بعد بھی کیوں پھیلانا بھائی؟ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری تھوڑی ہے کہ اس نے کہا تھا گام میں اعلان کرنا، یہ بھی تو ضروری نہیں ہے، اس لیے دھیان رکھیں۔ پھر کچھ لوگ سر جھکائے قبروں سے نکلیں گے، اور ان کے پاؤں سر پر ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو زنا کرتے ہوئے بنا توبہ کے مر گئے تھے۔ کچھ لوگ قبر سے کوڑھی اور جسامی ہو کر اٹھیں گے، یہ ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، کوڑھی اٹھیں گے۔ جو لوگ اس طرح اٹھیں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے منہ کالے، آنکھیں کرنجی، پیٹ میں آگ بھری ہوگی، یہ کون ہوں گے؟ زبردستی ناحق یتیموں کا مال کھا جایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ دوسرے ایسے لوگ بھی اٹھیں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، یہ لوگ پل صراط سے کونتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائیں گے، یہ لوگ عمل کرنے والے، نیک عمل کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، نماز کی حفاظت کرنے والے، اور توبہ کے بعد مرنے والے ہوں گے۔ کچھ لوگ اس حال میں قبر سے اٹھیں گے کہ ان کا دل بھی اندھا، آنکھیں بھی اندھی، دانت بیل کے سینگ کے برابر، ہونٹ سینے پر، زبان پیٹ پر یا ران جانگ پر پڑی ہوگی، یہ کون ہوں گے؟ یہ شراب پینے والے ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں سود خور بیاج کھانے والے سے زیادہ عذاب کسی کو نہیں ہوگا، کسی کو نہیں ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی، اس کے اندر
بازاروں کا مندی آ جانا، بارش کی کمی ہو جانا، سود خوری، حرام بچوں کی زیادتی، دولت مندوں کی تعظیم، مسجدوں میں فاسقوں کا شور و غل، بروں کا اہل حق پر غلبہ، یہ سب ان نشانیوں میں شامل ہے۔ یہ ساری نشانی قیامت کی ہے۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جب تک، ابھی آخری حدیث سنا دیتا ہوں، 12:40 ہو گئی ہے، جب تک 4 چیزوں کا سوال نہ ہو چکے گا بندہ خدا کے سامنے کھڑا رہے گا۔ پہلا عمر کا کہ کس چیز میں فنا کر دی، دوسرا جسم کا کہ کس مشغلے میں بوڑھا ہو گیا، جسم ہمارا کس مشغلے میں بوڑھا ہوا، تیسرا علم کا کہ پڑھ لکھ کر کیا عمل کیا، اور چوتھا مال کا کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ یہ 4 سوالوں کے جواب جب تک بندہ نہ دے دے وہاں سے ہٹ نہیں سکتا۔ آپ کہیں تو کوئی بات نہیں، کھڑے رہیں گے، لیکن جو جگہ کھڑے رہنے والی ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ آپ کو پتا ہے نا، زمین تانبے کی تو تانبے کی ہوگی، تانبے متھے بھی بوروں تو تانبے تو ٹھنڈو ہوئے، ایسے تانبے کی نہیں ہوگی۔ تانبا مطلب کہ کلر خالی تانبے کا لال، اور سورج کی گرمی کی وجہ سے سوانیجے پر ہوگا، اور زمین ہو جائے گی لال تانبے جیسی۔ اب اس پر کھڑا رہنا، بیڑی ہو بیڑی، اور یا تو ماچس کی جلتی ہوئی تلی کوئی پھینک دینے پاک آ جائے اوپر، کیسی حالت ہوتی ہے۔ لیکن وہ زمین جہاں 4 باتوں کا جواب دینا ہے، کیسے دیں گے ہم فکر کریں آخرت کی، اور دعا کریں کہ آج جس مرحوم کے لیے مجلس رکھی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ مرحوم علائے دادا اور مرحومہ حربہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں نور کی، برکت کی، رحمت کی بارش عطا فرمائے، اور آج جو خاندان آل اولاد ان کی اللہ ان میں محبت عطا فرمائے، انہیں مل کر کے زندگی بسر کرنے کی، دین کے محبت کے ساتھ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو۔